بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کی؟ ٹھیک ہے؟ اچھا، ساری میرٹ لسٹیں لگ چکی ہیں، کلوز ہو چکی ہیں، مارننگ کی بھی اور ایوننگ کی۔ اب لگنی ہیں ویٹنگ لسٹیں۔ آپ لوگوں کے اکثر کوسچنز آ رہے ہیں کہ ویٹنگ لسٹ مزید لگے گی نہیں لگے گی، تو کائنڈلی یہ بتا دیں۔ دیکھیں، میں کنفرم تو نہیں بتا سکتا کہ ویٹنگ لسٹ لگے گی، لیکن یونیورسٹی کے وہی ہوتے ہیں کہ ہر یونیورسٹی کے اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں۔ اب میں نہ تو یونیورسٹی کے رولز ریگولیشنز کے خلاف جا سکتا ہوں، نہ ہی آپ لوگ یونیورسٹی کے رولز اینڈ ریگولیشنز کے خلاف جا سکتے ہو، جو سیدھی سی بات ہے۔ اسٹوڈنٹ صرف یہاں پر اپنا کام کرنے آتے ہیں، باقی جو کام ہوتا ہے وہ یونیورسٹی کرتی رہتی ہے۔ آپ کا کام ہوتا ہے صرف پڑھائی۔ باقی اگر آپ یونیورسٹی کے معاملات میں دخل دینے کی کوشش کرو گے نا، تو جو گارڈ نہیں گھوم رہے ہوتے وہ ایسے پسٹل اٹھائیں گے، یہاں پر رکھ دیں گے۔ چلو جی، تو ویٹنگ لسٹ سب سے پہلے یہ سمجھ لو لگتی کیوں ہے، کیوں لگتی ہے، اور آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہاں جی میرا ویٹنگ لسٹ میں نام آ گیا ہے۔ تو کیا یہ کیسے پتہ چلے گا آپ کو؟ بیسیکلی یوں آتا ہے کہ مارننگ میں بیسیکلی کچھ سیٹس ہوتی ہیں، ایچ ای سی دیتی ہے، اسی طرح ایوننگ کی بھی کچھ سیٹس ہوتی ہیں جو ایچ ای سی دیتی ہے کہ بھائی آپ نے اتنے اسٹوڈنٹ بی ایس کیمسٹری میں رکھنے ہیں، اتنے اسٹوڈنٹ آپ نے مارننگ میں بی ایس فزکس میں رکھنے ہیں، آپ نے اتنے اسٹوڈنٹ بی ایس آئی ٹی یا لا میں اتنے اسٹوڈنٹ آپ نے ہر سال رکھنے ہیں مارننگ میں، اور اتنے آپ نے ایوننگ میں رکھنے ہیں۔ اس کے بعد جب ایڈمیشن اوپن ہوتے ہیں، جیسے آپ نے اپلائی کیا، سارا پروسیجر آپ نے دیکھا ہوگا، اس کے بعد آپ کا میرٹ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ میرٹ سب سے پہلے سٹارٹ ہوتا ہے، دین یہاں پر اینڈ ہو جاتا ہے 3 لسٹوں کے اوپر، اور اسی طرح ایوننگ کی بھی سٹارٹ اور پھر اسی طرح اینڈ ہو جاتا ہے 3 لسٹوں کے اوپر۔ 3 لسٹیں وہی ہوتی ہیں جس میں نمبر آف سیٹس جو ہوتی ہیں وہ فل اپ ہو جاتی ہیں۔ تو اب جب ویٹنگ لسٹیں لگتی ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ویٹنگ لسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لائک اگر آپ نے 60 سیٹس ہیں مارننگ کی، تو اس میں سے اگر 40 اسٹوڈنٹ فیس جمع کرواتے ہیں اور 20 سیٹیں خالی رہ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو یونیورسٹی پھر 4تھ میرٹ لسٹ لگائے گی، جس کو آپ ویٹنگ لسٹ بھی کہہ سکتے ہو یا آپ کو اوپن میرٹ بھی کہہ سکتے ہو۔ یہ ہر مطلب کے بندے کا اپنا کنسیپٹ ہے۔ آپ لوگ اس کو ویٹنگ لسٹ کہتے ہو، لیکن یونیورسٹی والے اس کو کچھ اور کہتے ہیں، اس کو فورتھ ریگولر میرٹ لسٹ ہی کہتی ہے جو یونیورسٹی ہوتی ہے۔ تو آپ کی نظر میں یہ ویٹنگ لسٹ ہے، جبکہ یونیورسٹی کی نظر میں یہ 4تھ ریگولر میرٹ لسٹ ہے بی ایس مارننگ کی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ہوتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ فیس جمع نہیں کرواتا یا کوئی اسٹوڈنٹ چھوڑ کر چلا جاتا ہے، تو اس کیس میں جو سیٹیں خالی رہ جاتی ہیں تو سب سے پہلے یونیورسٹی ان سیٹوں کو فل اپ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو وہ سیٹیں جیسے ہی فل اپ ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد یونیورسٹی کوئی بھی میرٹ لسٹ مارننگ کی نہیں لگاتی۔ چاہے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ اگر یونیورسٹی تھوڑے سے ڈیوریشن میں لائک 1 مہینہ 15-20 دنوں کے اندر ساری سیٹیں فل اپ نہیں ہوتی، تو یونیورسٹی 5ویں میرٹ لسٹ بھی لگا سکتی ہے، 6ٹی میرٹ لسٹ بھی لگا سکتی ہے، 7ویں میرٹ لسٹ بھی لگا سکتی ہے۔ ایون ہمارے ڈپارٹمنٹ میں تب تک بھی میرٹ لسٹ لگی تھی جب مڈ میں سے صرف 4-5 دن رہ گئے تھے، کوئی اسٹوڈنٹ تب آئے تھے، تو یہ سارا سسٹم بن جاتا ہے۔ اسی طرح میں یہ بھی کہہ رہا ہوں، میرٹ جو ہے لو بھی ہوگا ایوننگ کا، ابھی کچھ لسٹیں ایوننگ کی لگیں گی جس کو آپ لوگ کہہ رہے ہو کہ ویٹنگ لسٹ، اور اسی طرح مارننگ کی بھی کچھ لسٹیں لگ رہی ہیں، تو اس چیز کو بولتے ہیں ویٹنگ لسٹ۔ آپ کے اکثر کوسچن آ رہے تھے کہ ہاں جی 4تھ میرٹ لسٹ لگے گی یا نہیں لگے گی، تو جی ہاں 4تھ میرٹ لسٹ بھی لگ چکی ہے بی ایس مارننگ کی ریگولر کی۔ آپ نے اگر چیک نہیں کیا تو آپ لوگ جا کر چیک کر سکتے ہو۔ وہی بات کہہ رہا ہوں کہ یونیورسٹی بیسیکلی دیتی ہے سیٹس کہ آپ نے اتنے اسٹوڈنٹس رکھنے ہیں، آپ نے مارننگ میں اتنے رکھنے، ایوننگ میں اتنے رکھنے ہیں۔ تو جیسے ایڈمیشن اوپن ہوتے ہیں آپ اپلائی کرتے ہو، اس کے بعد سیٹیں فل اپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، آپ کا میرٹ بنتا ہے، آپ کی کیلکولیشن ہوتی ہے ایف ایس سی بیس پر، اس کے بعد آپ کا لسٹ میں نام آتا ہے، آپ فیس جمع کرواتے ہو۔ اس کے بعد موسٹلی وہ اسٹوڈنٹ جو فیس جمع نہیں کرواتے کسی وجہ سے یونیورسٹی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، تو جب سیٹیں خالی ہو جاتی ہیں مارننگ سے، دین وہ پھر 4تھ میرٹ لسٹ بھی لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر وہ 4تھ میرٹ لسٹ والے بھی اسٹوڈنٹ فیس جمع نہیں کرواتے تو 5تھ میرٹ لسٹ بھی لگ سکتی ہے۔ اسی طرح 5تھ والے اگر فیس جمع نہیں کرواتے تو 6تھ میرٹ لسٹ بھی لگ سکتی ہے، جس کو آپ لوگ کہہ رہے ہو کہ یہ والی ویٹنگ لسٹ ہے، جبکہ یونیورسٹی کہتی ہے کہ یہ بی ایس مارننگ کی 4تھ ریگولر میرٹ لسٹ ہے، یہ 5تھ ریگولر میرٹ لسٹ ہے، یہ 6تھ ریگولر میرٹ لسٹ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی آپشن نہیں ہوتا ایڈمیشن کا، صرف اور صرف آپ کا اوپن میرٹ اور آپ کی میرٹ بیس پر سلیکشن ہوگی۔ جیسے ہی آپ کی سلیکشن ہوگی آپ کو بتا دیا جائے گا کہ ہاں جی آپ کا میرٹ میں نام آ گیا، تو آپ لوگ آ سکتے ہو۔ آپ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اگر ہمارا ویٹنگ لسٹ میں نام آتا ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ہمارا ویٹنگ لسٹ میں نام آ چکا ہے؟ تو میں نے آپ کو شروع میں یہ بات بتائی تھی کہ جب آپ لوگ کیا ہے کہ ان دنوں تھوڑا سا
ایکٹیو ہو کر کام کرو. تو آپ لوگ اسی ویب سائٹ جہاں پر آپ لوگ ویسے نارملی میرٹ لسٹیں چیک کرتے رہتے ہو www.uos.com.pk کے اوپر چلے جاؤ گے. وہاں پر آپ کو ساری لسٹیں مل جائیں گی. آپ میرٹ لسٹ کا آپشن آتا ہے, وہاں پر ایسے کمپیوٹر سے کلک کرو گے, اب ڈائریکٹ میرٹ لسٹوں کے اوپر چلے جاؤ گے. پھر اس کے بعد وہاں پر لکھا ہوگا کہ فرسٹ رینک, دوسری, تیسری, فورتھ, ففتھ ریگولر میرٹ لسٹ, اس طرح پھر وہ ساری لسٹیں جو ہیں لگاتے جاتے ہیں. اور آپ لوگوں کا اگر نام آنا ہوا تو ہو سکتا ہے کیا پتہ آپ کا نام آیا ہو. میں تو اب ویٹنگ لسٹ نے شیئر کرنے سے رہا, کیونکہ میں نہیں کر سکتا. کر بھی سکتا ہوں لیکن نہیں بھی کر سکتا. کر اس لیے سکتا ہوں کیونکہ اگر میں ٹائم نکالوں تو, کر اس لیے نہیں سکتا کیونکہ ٹائم نہیں ہے, پیپر ہو رہے ہیں, جس کی وجہ سے مینیج کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ایوننگ کی اگر بات کریں, اکثر اسٹوڈنٹ کہہ رہے ہیں کہ میرے اتنے پرسنٹیج پر میرٹ رکا, میرا 2-3% سے میرٹ رہ گیا, تو اب میرا کیا ایوننگ کی لسٹ, آگے والی لسٹ میں نام آئے گا, کیا مزید لسٹ لگے گی ایوننگ کی؟ تو کائنڈلی یہ بتا دیں. میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں, یونیورسٹی کے اپنے رولز, اپنے ریگولیشنز ہیں, اس کو ہم توڑ نہیں سکتے. اگر یونیورسٹی میں کوئی بھی سیٹیں خالی ہوتی ہیں ایوننگ میں یا مارننگ میں, یونیورسٹی نیکسٹ لسٹیں لگا سکتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ یونیورسٹی کسی کا حق نہیں کھاتی. سب سے پہلے آپ کو بتا رہا ہوں, یونیورسٹی سیٹیں فل اپ کرنے کی کوشش کرتی ہے. جیسے ہی سیٹیں فل اپ ہو جاتی ہیں تو باقی لسٹیں نہیں لگاتی. اب اگر 3 میرٹ لسٹ لگائیں مارننگ کی اور 3 لگائیں ایوننگ کی, سارے اسٹوڈنٹ نے فیس جمع کروا دی, تو اس کے بعد کوئی بھی لسٹ نہیں لگے گی, نہ ہی رینک فورتھ لگے گی, نہ ہی اس طرح ایوننگ کی کوئی لگے گی, کیونکہ سارے اسٹوڈنٹس نے فیس جمع کروا دی, ان کا ایڈمیشن ہو گیا, وہ کلاسز لینا شروع کر دیتے ہیں. یونیورسٹی کسی کا انتظار نہیں کرتی, صرف اس کیس میں انتظار کرتی ہے جب سیٹیں خالی رہتی ہیں. جیسے ہی سیٹیں خالی ہوتی ہیں وہ ویٹنگ لسٹیں لگاتے رہتے ہیں. مارننگ کی بھی ہوتی ہے, ایوننگ کی بھی ویٹنگ لسٹیں ہوتی ہیں. تو اگر آپ کا نام ویٹنگ لسٹ میں آ جاتا ہے تو بیسٹ ہے, نہیں تو میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. ابھی شاید آپ لوگ چیک کرتے رہنا ویٹنگ لسٹ لگے گی نہیں لگے گی. ہاں جی, یہ کہہ سکتا ہوں کہ لگے گی ضرور, کیونکہ یونیورسٹی نے اپنے پیج پر دی ہوئی تھی کہ فورتھ ریگولر میرٹ لسٹ ویٹنگ لسٹ یعنی کہ لگ چکی ہے. اس طرح کیا پتہ فورتھ والے بھی فیس جمع نہ کروائیں, ففتھ لسٹ بھی لگ جائے. اسی طرح ایوننگ کی بھی ویٹنگ لسٹیں شاید لگ سکتی ہیں. تو آپ لوگ اپنے اسی ویب سائٹ پر, جو سرگودا یونیورسٹی کی آفیشیل ویب سائٹ ہے, جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے, www.us.com.pk کے اوپر ڈائریکٹ چلے جاؤ گے. وہاں پر آپ سے ساری لسٹیں چیک کرتے رہنا. آپ کے کویشچن جو تھے, میرا 2% سے میرٹ کم ہو رہا ہے, میرا ایڈمیشن ہوگا, میرا نیکسٹ ویٹنگ لسٹ میں نام آئے گا, نیکسٹ ویٹنگ لسٹ لگے گی نہیں لگے گی, کب لگے گی, اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ نام آ گیا؟ تو وہی آپ لوگ ویب سائٹ پر چیک کرتے رہنا. اور اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کال, میسج, یہ بھی ساری چیزیں آپ کو ریسیو ہو سکتی ہیں یونیورسٹی کی طرف سے. اگر آپ نے اپنا سارا ڈیٹا, نمبر, ای میل, یہ ساری اپنی چیزیں کریکٹ دی ہوں گی, دین آپ کو یونیورسٹی کانٹیکٹ بھی کر سکتی ہے. تو وہ آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آ گئی ہوگی میں جس ٹاپک پر بیسیکلی بات کرنا چاہ رہا تھا. تو یہی سسٹم ہے مارننگ اور ایوننگ کا, ویٹنگ لسٹ کا, میرٹ کا, پرسنٹیج کا. باقی کوئی بھی ایسا لمبا چوڑا طریقہ نہیں ہے. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.